السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود و نصارہ کی اور ان کے چیلوں کی یہ وتیرت رہی ہے کہ وہ قرآن پاک کے الفاظوں کو ان کے حروفوں کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ آیت اور وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مقاصد کچھ اور نکال لیتے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے والے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے آج دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور وہ کس طرح؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کوا حلال ہے، جائز ہے، کوے کو چند دن باندھ کر کے رکھ لو اور صاف ستھرا کھانا اس کو کھلاؤ، وہ گویا کہ حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ تو پھر میں عوام سے کہوں گا کہ ذرا کوے پکڑیں اور طارق مسعود صاحب کی دعوت کریں اور ان کو کھلائیں۔ دیکھیں آپ طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کوا حلال نے نیا بتوایا۔ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے مولویوں کا جب یہ حال ہو جائے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث جس کے خلاف ان کے بزرگوں نے، ان کے باباؤں نے، ان کے ملا مولویوں نے غلط فتوے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی غلط تعویل کرنے کے لیے یہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ الیاس گمن صاحب جیسے، طارق مسعود صاحب جیسے، طارق جمیل صاحب جیسے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ دین اسلام کی یہ دھجیاں نہ اڑائیں۔ جس انداز سے انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھوں گا، حضرت آپ کون ہوتے ہیں حرام کو حلال کرنے والے؟ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بتا دیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بتا دیں، مجھے خلفائے راشدین سے کوئی بیان بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوے کو چند دن بند کر کے صاف ستھری غذا کھلاؤ اور ذبح کر لو، کھا جاؤ، وہ جائز ہے، حلال ہے، پھر وہ حرام نہیں۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کیجئے، دلیل نہیں تو اپنے اس فتوے سے رجوع کریں اور عوام کو، قوم کو، مسلمانوں کو جہنم کی طرف لے کر کے نہ جائے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے خلاف قرآن پاک کی آیت پیش کر دی۔ 14واں سپارہ سورۃ النحل، اس میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی حرام کو حلال بنا لیا، حلال کو حرام بنا دیا، ایسا مت کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھ لو تم، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیجئے اور کہیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔